بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمار وائس چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ سکندر اعظم اور ایک درویش کا واقعہ۔ سکندر اعظم نے ایران فتح کر لیا اور اسے بہت سی فتوحات حاصل ہو گئیں، تو سبھی اس کے دربار میں حاضر ہوئے تاکہ اس کو سلام پیش کریں، لیکن ایک درویش اس سے ملنے نہیں گیا، جس کا نام تاریخ میں دیوزن کے نام سے مشہور ہے۔ اس درویش نے سکندر کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کچھ وقت گزرا، سب لوگ اس سے ملنے آئے، لیکن درویش نہیں ملنے گیا۔ آخر سکندر سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں خود دیوزن سے مل کر آتا ہوں۔ چونکہ دیوزن کا کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے سکندر اس درویش سے ملنے جنگل چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ دیوزن غسل آفتاب کر رہا ہے، یعنی زمین پر لیٹ کر دھوپ سیک رہا ہے۔ سکندر اعظم جب اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس درویش کے پاس پہنچا تو وہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ سپاہی اس درویش کے قریب ہوتے گئے، لیکن اس درویش نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اس درویش نے ایک لمحے کے لیے اٹھ کر دیکھا، لیکن کوئی توجہ نہ دی اور دوبارہ لیٹ گیا، حتیٰ کہ سکندر اعظم اس کے پاس آ پہنچا اور اپنے گھوڑے کے ساتھ وہیں کھڑا ہو گیا۔ درویش اٹھ بیٹھا۔ سکندر اعظم نے اس کے ساتھ چند باتیں کی، جن کا دیوزن نے بہترین جواب دیا۔ سکندر اعظم نے شانہ انداز سے کہا کہ اے درویش، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس درویش نے کہا، حضور والا، میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں۔ سکندر اعظم نے بےتابی سے کہا، وہ کیا ہے؟ اس درویش نے کہا کہ حضور، میرے سر سے اپنا سایہ ہٹا لیں۔ میں یہاں بڑے آرام سے دھوپ میں لیٹا ہوا تھا، آپ نے آ کر اپنا سایہ ڈالا اور دھوپ کو روک لیا۔ سکندر اعظم وہاں سے واپس اپنے محل چلے گیا۔ اس کے ہمراہ جو سپاہی تھے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ کیسا گھٹیا انسان تھا، دنیا چل کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کا جو جی چاہتا مال دنیا سے مانگ لیتا، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ یہ سن کر سکندر اعظم اپنے آپ کو اس درویش کے مقابلے میں بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا، اور اس نے ایک یادگار جملہ کہا جو تاریخ میں باقی رہ گیا۔ سکندر اعظم نے کہا، اگر میں سکندر نہ ہوتا تو دیوزن درویش ہونا پسند کرتا۔